جی بیٹا، آج ہم جس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے، کتابیں فی الحال بند رکھیں، پہلے سن لیں، اس کے بعد پھر آپ کتابیں کھول لیجئے گا. وہ ہے اول. اول کیا ہوتا ہے؟ اول کا معنی ویسے تو ہے کسی چیز کا غلبہ یا زیادتی، اور اول کمی کے بارے میں معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. ما عال من اقتصد، جو بندہ میانہ روی اختیار کرتا ہے وہ کبھی محتاج نہیں ہوتا. تو یہ جور، میلان، کمی، غلبہ، ان معنی میں اول کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اصطلاحی لحاظ سے اول کسے کہتے ہیں؟ علم الفروض کی اصطلاح میں. علم الفروض کی اصطلاح میں اول یہ ہے، ہم نے کل مخرج کا پڑھا تھا کہ بعض اوقات مخرج حصص کو پورا کرنے سے قاصر آ جاتا ہے. جتنے اصحاب الفروض کے حصے ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں، مخرج کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم مخرج کو بڑھا لیتے ہیں، مخرج میں اضافہ کر لیتے ہیں. مخرج مثال کے طور پر 6 ہے، جو حصے بن رہے ہیں وہ 7 ہیں یا 8 ہیں، تو ہم جو مخرج ہے وہ 6 کی بجائے 8 بنا لیتے ہیں. تو اس کو اول کہا جاتا ہے. جب ہم اس کو مخرج کو بڑھائیں گے، اس میں اضافہ کریں گے، تو جو سہام ہیں، جو حصہ دار ہیں، ان کے حصے میں کمی آ جائے گی. کمی آ جائے گی کہ نہیں؟ دیکھیں نا، مثال کے طور پر 1/6 ہے، کسی کو 6 میں سے 1 ملنا ہے، اور جب ہم نے 1 6 کی وجہ 7 میں سے دیا تو کم ہو گیا نا. تو یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو مخرج ہے وہ حصص کو پورا کرنے سے قاصر آ جاتا ہے، تو اس میں جو اضافہ کیا جاتا ہے اس کو اول کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر یہ سب سے پہلے یہ مسئلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش آیا، تو انہوں نے بھی اس انداز سے فیصلہ کیا تھا، اول کیا تھا. ایک عورت فوت ہو جاتی ہے اور وہ اپنے پیچھے خاوند کو چھوڑتی ہے، اور ایک اس کے ورثاء میں حقیقی بہن ہے. ٹھیک ہے، ایک اس کے ورثاء میں ماں ہے. تو خاوند کا کتنا حصہ ہوگا؟ 1/2 ہوگا. بہن کا کتنا ہوگا؟ 1/2 ہوگا. ماں کا کتنا ہوگا؟ 1/3. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم نے کل پڑھا تھا کہ جو مخرج ہے وہ ہم نے کیسے بنانا ہے. 2 نو بنائی تھی، نو الاول نو الثانی. اب نو الاول نو الثانی جو ہے وہ دونوں مل کر آ رہے ہیں. 1/2 جب نو الثانی سے ساتھ مل کر آتا ہے تو مخرج کیا ہوتا ہے؟ 6 ہوتا ہے. تو اب اس کا مخرج 6 بننا چاہیے. ٹھیک ہے، 6 اس کا مخرج ہوگا. خاوند کا حصہ کتنا ہوگا؟ 6 میں سے نصف کتنا بنے گا؟ 3. بہن کا کتنا ہوگا؟ 3. ماں کا 1/3. 6 کا 1/3 کتنا بنے گا؟ 6 کے 3 حصے کر کے ایک حصہ 2 بنے گا. ٹھیک ہے، کتنا ہو گیا؟ 3 اور 3 6 اور 2 8. یہاں 6 ہیں، یہ 8 ہو گئے. ٹھیک ہے، تو ہم 6 کی بجائے مخرج جو ہے وہ 8 بنا لیں گے. یہ ہم اول کر کے 8 بنایا ہے. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں اول. کہ خاوند کا جو حصہ ہے 6 میں سے جو وہ 3 ہونا تھا اصل اصولی طور پر. ٹھیک ہے، لیکن اب ہم 8 میں سے 3 دیں گے. اگرچہ یہ 8 کا نصف نہیں بن رہا، یہ اس میں کمی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، یہ اول کمی ہو جانا. ٹھیک ہے، تو یہ اس کو کہا جاتا ہے اول. ٹھیک ہے، اول کی سمجھ آ گئی ہے. اس کے بعد آگے اگلی چیز یہ ہے کہ جو ٹوٹل حصص اپنا مخرج کتنے ہیں بھلا؟ مخرج ٹوٹل 7 ہیں. ٹھیک ہے، 2 3 4 6 12 اور 24. ٹھیک ہے، ان میں سے 4 مخرج ایسے ہیں کہ جن میں کبھی بھی اول نہیں ہوتا. 4 مخرج ایسے ہیں جن میں اول نہیں ہوتا. 2 جب مخرج بن رہا ہو تو اس میں اول نہیں ہوگا. 3 جب مخرج بن رہا ہو اس میں اول نہیں ہوگا.
4 جب مخرج بن رہا ہو تو اس میں اول نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. اور باقی کے جو 3 ہیں ان کے اندر اول ہوتا ہے. 6 میں اول ہوتا ہے، 12 میں اول ہوتا ہے، اور 24 میں اول ہوتا ہے. اور جو 6 ہے اس میں اول ہوتا ہے اور وہ 10 تک جاتا ہے. یعنی کہ جب ہم بعض اوقات ایسا ہوگا کہ مخرج 6 بنا رہے ہیں لیکن جو حصص ہیں وہ 7 بن جائیں گے، 8 بھی بن سکتے ہیں، 9 بھی بن سکتے ہیں، 10 بھی بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جو دوسرا ہے 12 کا اول 17 تک ہو سکتا ہے، لیکن جو وطر ہندسے ہیں وہ بنے گا، جو جفت ہیں وہ نہیں بنے گا. مثلا 12 ہے تو 13 تک اول ہو سکتا ہے، 14 تک اول نہیں ہوگا، 15 تک اول ہو سکتا ہے، 16 کا نہیں ہوگا، 17 اول ہو سکتا ہے. اور جو 24 ہے اس کا اول صرف ایک ہی ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے 27. ٹھیک ہے، یہ ہے خلاصہ جو ہم نے آج پڑھنا ہے. اب کتاب کھول لیں. جی اب آپ کو عبارت کی انشاءاللہ آسانی سے سمجھ آتی جائے گی. باب العول. جی کھولی کتابیں. العول ان یزاد علی المخرج شیء من اجزائه اذا ضاق عن فرض. اول کسے کہتے ہیں؟ ان یزاد علی المخرج شیء من اجزائه، مخرج پر اس کے اجزاء میں سے کسی جز کا اضافہ کر دیا جائے، ٹھیک ہے، بڑھا دیا ہے. اذا ضاق عن فرض، جب وہ فرض یعنی حصے پورے کرنے سے قاصر آ جائے، حصے پورے نہیں کر رہا تو اس کے اجزاء میں سے کسی چیز کو بڑھا دیا، 7 کر دیا، 8 کر دیا، 9 کر دیا، ٹھیک ہے. یہ اس کی تعریف انہوں نے کر دی ہے. اس کے بعد اعلم ان مجموع المخارج 7، ٹوٹل جو مخارج ہیں وہ کتنے ہیں؟ 7 ہیں. 4 منها لا تعول، ان میں سے 4 میں اول نہیں ہوتا. کن میں نہیں ہوتا؟ اثنان 2 میں اول نہیں ہوتا، والثلاثہ 3 میں اول نہیں ہوتا، 4 4 میں اول نہیں ہوتا، والثمانیہ 8 میں اول نہیں ہوتا. ان چاروں میں اول کبھی بھی نہیں ہوگا. وثلاثة منها قد تعول، اور ان میں سے 3 ایسے ہیں جن میں اول ہوتا ہے. اما 6 فإنه تعول إلى 10، جو 6 ہے اس کا اول 10 تک ہوتا ہے. وطر و شفع، یعنی 10 تک جو طاق عدد ہیں ان میں بھی اول ہو سکتا ہے، جو جفت ہیں ان تک اول بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. 6 7 جفت ہے کہ طاق ہے؟ 7 طاق ہے تو 7 بھی اول ہو سکتا ہے. 8 جفت ہے، 8 بھی اول ہو سکتا ہے. 9 طاق ہے، 9 بھی اول ہو سکتا ہے. اور اسی طرح 10 جفت ہے، 10 بھی اول ہو سکتا ہے. اچھا اب آپ اگر کہیں اس کی مثال، تو کچھ مثالیں بھی آپ کے سامنے شیئر کر دیتے ہیں. دیکھو عورت فوت ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس نے اپنے پیچھے خاوند چھوڑا ہے، حقیقی بہن چھوڑی ہے، خاوند اور 2 حقیقی بہنیں. جی حالتیں آپ نے یاد کی ہو تب بات ہے نا. ہاں جی، خاوند کا حصہ کتنا؟ جلدی جلدی. خاوند کا نصف. شاباش. 2 حقیقی بہنوں کا سلسان 2/3، ٹھیک ہے. اب نو الاول نو ثانی کے ساتھ آئی ہے، ٹھیک ہے. کیا مخرج بنے گا؟ اس کا 6 مخرج بنے گا، ٹھیک ہے. 6 مخرج بن گیا. اب 6 میں سے خاوند کا حصہ نکالو. 1/2 کتنا ہے؟ 3 ہے. اور حقیقی بہنوں کا کتنا ہے؟ 2/3. کتنا ہے؟ کتنا بنے گا؟ وہ بیسک سوچ ذہن میں رکھو نا. 2/3 کا مطلب کیا ہے؟ 3 میں سے 2، یعنی 6 کے 2 حصے کریں گے، 3 حصے کریں گے، ان میں سے 2 بہنوں کے 4 بنے ہوئے. 4 بن گیا، ٹھیک ہے. مخرج کیا بنایا تھا؟ 6. 3 اور 4 یہ 7 ہو گیا، ٹھیک ہے. تو یہ اول 6 کا اول 7 تک گیا ہے. تو ہم نے کہا تھا کہ 6 کا اول 10 تک جا سکتا ہے، اس میں وطر بھی ہو سکتے ہیں، جفت بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. 8 کی مثال کیا ہے؟ یہاں پر آپ 7 شامل کر لیں. ایک حقیقی بہنوں کے ساتھ ماں کو شامل کر لیں، یا ایک دوسرا جو ہے وہ چلے ماں کو شامل کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے.
اب ماں کا حصہ کتنا ہے؟ 1/3 1/3 جو ہے وہ ماں کو بھی دینا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو 1/3 6 میں سے کتنا ہے؟ 2 جی 2. اب کتنا ہو گیا؟ 9. اب 9 ہو گیا. ٹھیک ہے, اسی طرح سے 2 حقیقی بہنیں اور ساتھ شامل کر لیں آپ اللہ بہن کو. اللہ بہن کو کتنا ملے گا؟ ہاں جی, سدس 1/6. یہ 1. اب اول کیا ہوا؟ 3 اور 4 7 اور 1 8. ٹھیک ہے, یعنی کہ اس کا اول جو ہے وہ 6 کا 7 بھی بن سکتا ہے, 8 بھی بن سکتا ہے, 9 بھی بن سکتا ہے, 10 بھی بن سکتا ہے. تو اما الستۃ فإنها تعول الى 10 وترا وشفعا. وترا وشفعا کی سمجھ آ گئی؟ واما 12 اور جو 12 ہے فإنه تعول الى 17. اس کا اول 17 تک ہوگا, لیکن وہ وترن لا شفعا. 17 تک جو وتر عدد آ رہے ہیں ان تک اول جائے گا, جو شفع جو جفت ہیں ان تک اول نہیں جائے گا. یعنی کہ جو 12 ہے اس کا اول 13 ہو سکتا ہے, 14 نہیں ہوگا, 15 ہو سکتا ہے, 16 نہیں ہوگا, اور اسی طرح 17 ہو سکتا ہے. ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں اس کی بھی. ایک آدمی فوت ہوا, اس نے پسماندگان میں جو ہے اپنی بیوی چھوڑی ہے. ٹھیک ہے, اور 2 حقیقی بہنیں چھوڑ دی ہیں. ٹھیک ہے, تو بیوی کا حصہ کتنا ہے؟ ربع جی 1/4. اور بہنوں کا 2/3. 2/3. ٹھیک ہے, اب کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ 2/3 یعنی 3, بلکہ ہم اس کو دیکھیں گے النوع الاول کو. 1/4 نوع ثانی کے ساتھ مل کر آیا ہے. جب 1/4 نوع ثانی سے مل کر آتا ہے تو مخرج کیا ہوتا ہے؟ 12 ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مخرج ہوگا 12. 12 کا 1/4 کتنا ہوگا؟ 12 کا 1/4 ہاں سوچو. 3. آپ کو نہیں سمجھ آئی؟ 1/4 کا مطلب کیا ہے؟ 4 میں سے 1. 12 کے 4 حصے کریں گے, ان میں سے 1 اس کو دیں گے. ٹھیک ہے, 12 کے 4 3 3 3 3. ٹھیک ہے, ان میں سے 1 جو ہے 3 اس کو دے دیا. اور 2/3 اس کے 3 حصے کر کے اس میں سے 2 جو ہے وہ بہنوں کو دو, 8 دیا. ٹھیک ہے, تو اس میں ساتھ ہم شامل کر لیتے ہیں کسی کو, ماں کو شامل کر لیں. ماں کا کتنا ہے؟ 1/3. 1/3 ماں کو بھی دو, کتنا ہو جائے گا؟ 4 جی. ماں کو بہنیں ساتھ موجود ہوں تو ماں کو 1/6 نہیں ملتا. فإن كان له إخوة فلأمه السدس. ہاں 1/6 ملے گا. ٹھیک ہے, اچھا کتنا 1/6 کتنا ہو جائے گا اس کا؟ 2 جی 2. تو اب اول کہاں تک چلا گیا؟ 13. صحیح ہے. اسی طرح ساتھ آپ ایک اس کو شامل کر لیں, اللہ تی بہن کو. ہے اللہ تی بہن ایک ساتھ شامل ہوگی, 2 اس کو دینے پڑیں گے. اب 15 تک اور چلا گیا. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے جو 12 ہے فہی تعول الی 17. یہ اول جاتا ہے 17 تک وترن لا شفعان, لیکن جو اس میں جفت اعداد آئیں گے ان تک اول نہیں جائے گا, جو طاق ہیں ان تک اول جائے گا. واما 24 اور جو 24 ہے فانها تعول الى 27. یہ اول کہاں تک ہوگا؟ 27 تک. اس کا ایک ہی اول ہوگا. ٹھیک ہے, 24 کا ایک ہی اول ہوگا اور وہ 27 ہوگا. لیکن اول واحدا
कमा फिल मसअलतिल मिंबरियति वहिय इमरातुन व बिनतान व अबवान वला युजादु अला हादा, इस पर इसका औल बढ़ेगा नहीं, इल्ला इंद इब्न मसऊद, सिवाय इब्न मसऊद के यहाँ। इब्न मसऊद के यहाँ इसका जो औल है 24 का औल वो 31 तक भी जा सकता है। ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे जाएगा। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जनाब 24 का औल जो है वो 27 तक जा सकते हैं। वो मसला मिंबरिया में है कि 24 का औल 27 तक जाता है। मसला मिंबरिया हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने ये मसला पेश हुआ था। ठीक है, कि जनाब एक मर्द फोत हुआ है, उसकी बीवी है, 2 बेटियां हैं, माँ और बाप है, तो उनमें हिस्से कैसे तकसीम होंगे। तो वो मसला 24 से बनता था, लेकिन मखरज जो है वो 27 बनाना पड़ रहा। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वहीं पर मिंबर बैठे बैठे मसला बता दिया औल करके। तो इसलिए इस मसले को मसला मिंबरिया कहा जाता है। हम इसको करके देखते हैं यहाँ पर। हाँ जी, कौन कौन वारिस हैं? बोले बोले। बीवी बीवी है और 2 बेटियां, 2 बेटियां हैं। माँ और बाप। माँ है, बाप है। बाप भी है। ठीक है जी, आप बताएं बीवी का हिस्सा कितना है? बीवी का सर जी सुमन। 1/4। सुमन कहाँ से आ गया? बीवी, हाँ बीवी का। ठीक है, बेटियां 1/8। हाँ 1/8 हो जाएगा। 2 बेटियों का बोला करो ना, सुलसान। माँ का 1/6। 1/6 के 1/3। 6। बाप का 1/3। बाप का 1/6 नहीं है। मुझे तो 1/6 याद पड़ रहा है। चलें देख लेते हैं क्या होता है। तो अब यहाँ पर 1/8 है, वो दूसरे के साथ मिलकर आ रहा है। 9 अव्वल में से 1/8 है और 9 सानी साथ मिलकर आ रहा है, तो मखरज क्या बनेगा? 24। याद है ना? हाँ जी। 24 मखरज बनेगा। अब बीवी का इसमें से कितने होंगे? 3, 16। ठीक है, हाँ जी। बाप का 4 और 4 कितने हो गए? 27 हो गए। हाँ जी। ठीक है, 16 और 3 19, 19 और 8 27। इसको मसला मिंबरिया कहा जाता है। ठीक है, तो जो 24 है इसका औल सिर्फ इस एक मसले में है, सिर्फ 27 तक ही जाता है। ठीक है, इससे ऊपर ना इससे कम होगा ना इससे ज्यादा होगा। इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके यहाँ 24 का औल 31 तक जा सकता है। उसकी वजह यह है कि इब्ने मसऊद के यहाँ जो महरूम है वो हाजिब हो सकता है, हमने पीछे पढ़ा है, लेकिन वो हजब नुकसान करेगा, हजब हिरमान नहीं करेगा। ऐसा ही है ना? हाँ जी। तो मैं यहाँ पर हम उसकी मिसाल भी देखते हैं। ये जनाबे वाला एक आदमी फोत हुआ है और उसने अपने पसमानदगान में बीवी छोड़ी है। ठीक है, और माँ है, 2 बहनें हैं। ठीक है जी, हकीकी, और इसी तरह से 2 अखियाफी बहनें हैं। ठीक है, और एक बेटा है जो महरूम है। बेटा महरूम है। कैसे महरूम हो सकता है बेटा? उसने अपने वालिद को कत्ल किया। वालिद को कत्ल किया, या गुलाम है, या वो बेदीन हो गया, मुर्तद हो गया, तो महरूम हो गया। ठीक है, अब जो बाकी तमाम उलमा हैं, सहाबा किराम हैं और तमाम वरासत के उसके माहिरीन है, वो कहते हैं कि जो महरूम है वो हाजिब होता ही नहीं है, गोया कि बेटा है ही नहीं। ठीक है, तो बेटे को समझ लो है ही नहीं, उसके हिसाब से हम बाकी वरसा में माल तकसीम कर देंगे। इब्न मसूद के यहाँ जो है बेटा वो हाजिब होता है, हिज्म नुकसान करेगा, हिज्म हुरमान नहीं करेगा। अब बेटे की वजह से बीवी का हिस्सा, अगर बेटा ना होता तो बीवी का कितना हिस्सा था? 1/4 था, लेकिन बेटा वो कहते हैं कि हिज्म नुकसान करेगा, 1/8 बीवी को मिलेगा।
ٹھیک ہے. اور ماں کا کتنا؟ 1/6 ہوگا. بیٹا موجود ہے نا, بیٹا موجود نہ ہوتا پھر 1/3. حجب نقصان کر رہا ہے, 1/3 ملنا تھا لیکن اب 1/6. بہنوں کا حصہ 2/3. اب یہ دیکھیے بیٹا موجود ہو تو بہنوں کو نہیں ملتا, یاد ہے جو کل آپ بیٹھے تھے میں آپ سے سن رہا تھا تو آخری آپ کو نہیں آ رہا تھا. بیٹا موجود ہو تو بہنیں محروم ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن یہاں پر محروم نہیں ہو رہی. کیوں؟ کہ اس نے حجب نقصان کرنا ہے, حجب حرمان نہیں کرنا, محروم نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اچھا 2 اخیافی بہنوں کو کتنا ملے گا؟ کیوں اخیافی بہنیں کیوں محروم ہوں گی؟ اللہ تی محروم ہوتی ہیں, اخیافی تو نہیں محروم ہوتی. اخیافی بہنوں کو ملے گا 1/3. ٹھیک ہے. اب دیکھو 24 سے مسئلہ بنے گا کیونکہ 1/8 باقیوں کے ساتھ مل کر آ رہا ہے. بیٹا تو محروم ہے ہی ہے. اب بیوی کا حصہ کتنا ہے؟ 3. ماں کا کتنا حصہ ہے؟ 4. ٹھیک ہے. اچھا 2/3 بتاؤ کتنا بنے گا؟ اب دیکھتے ہیں کس کون بتاتا ہے. 16. ویری گڈ, 16 بنے گا. اخیافی بہنوں کو کتنا بنے گا؟ 16 بنے گا. یہ 2/3 ہے, یہ 1/3 ہے. یہ ایسا جی 8 بنے گا. 8 بنے گا. اب جمع کرو. 24 27 31 ہو گئے. یہ 31. لیکن یہ ابن مسعود کے ہاں ہے کیونکہ ان کے ہاں جو بیٹا ہے وہ حجب نقصان کرتا ہے, حجب حرمان نہیں کرتا. اور ہمارے ہاں یا باقی کے ہاں جو ہے وہ بیٹا موجود ہے تو پھر بیوی کو 1/4 ملے گا اور ماں کو 1/3 ملے گا. ٹھیک ہے. وہ حجب نقصان بھی نہیں کرتا. ٹھیک ہے. وہ گویا کہ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہو گیا, بات سمجھ میں آ گئی. اب یہ دیکھیں پڑھیں ذرا. وَأَمَّا 24 جو 24 ہے فَإِنَّهُ تَعُولُ إِلَى 27 یہ 27 تک اول کرے گا. اول واحدا ایک ہی اول کما فی المسألۃ المنبریہ جیسے مسئلہ منبریہ میں ہے. مسئلہ منبریہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے. سوال اگر آئے کہ مسئلہ منبریہ لکھو تو آپ نے یہ لکھنا ہے کہ ایک بیوی ہے, 2 بیٹیاں ہیں, اور ماں اور باپ ہے, تو ان میں حصے تقسیم کرنے اول ہوگا. ٹھیک ہے. وَلَا يَزَادُ عَلَى هَذَا اس پر بڑھے گا نہیں, یعنی 27 سے اوپر نہیں جائے گا اول 24 کا. الا عند ابن مسعود سوائے ابن مسعود کے ہاں. فإنه عنده تعول الى 31 ابن مسعود کے ہاں یہ اول 31 تک جاتا ہے جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا. چلیں ٹھیک ہے, اس کو ریوائز کر لیں, پڑھ لیں. السلام علیکم.